الحمدللہ آج ہم نے 26ویں پارے کی تلاوت اور سماعت مکمل کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اس پارے کی تلاوت اور سماعت کو قبول فرمائے۔ سورہ احقاف، سورہ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات اور سورہ قاف، یہ 5 صورتیں مکمل طور پر آج تلاوت اور سماعت کی گئی ہیں، اور چھٹی صورت جو سورہ الذاریات ہے اس کا 1 رکوع تقریباً تلاوت کیا گیا، 1 سے 1.5 رکوع۔ سورہ احقاف کے اندر جو بنیادی باتیں مذکور ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اللہ ہی ہے جو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، یعنی عزت دینے والا، عزت والا، غلبے والا وہ اللہ ہی ہے، حکمتوں والا، حکمت کو عطا کرنے والا اور حکمت کے ساتھ سارے نظام کو چلانے والا، یہ صرف اللہ ہی ہے، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اور ہم نے یہ آسمان اور زمین یہ کوئی بیکار پیدا نہیں کی ہے، بلکہ ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ برحق ہیں، ان کا پیدا ہونا، ان کا تخلیق کرنا یہ برحق ہے، اور یہ ہیں بھی ایک مقررہ وقت کے لیے۔ یہ جو زمین اور آسمان ہے نا، جو جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، اس کے بعد پھر زمین بھی ختم ہو جائے گی اور آسمان بھی لپیٹ دیا جائے گا، پھر ایک اور جہان ہوگا، پھر یہ والا جہان نہیں ہوگا، پھر یہ تو ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی گلیکسیز کے سمندر کے اندر ایک چھوٹا سا قطرہ ہے، سمندر ہے گلیکسیز کا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا قطرہ ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، اجل مسمى، یہ ایک مقرر وقت کے لیے ہے۔ تو والذین کفروا عما انذروا معرضون، وہ کافر جو ہیں جس چیز سے ہم ڈرا رہے ہیں نا، اس سے یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ام یقولون افترا، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یعنی قرآن کے بارے میں کہتے ہیں اس کو گھڑ لیا ہے۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہوا ہے نا، قرآن کو میں نے اگر اپنی طرف سے بنایا ہے، تو تم اللہ کے مقابلے میں مجھے نہیں بچا سکتے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ہم نے وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرے۔ احسان کیا ہوتا ہے کہ بھئی والدین نے آپ کے ساتھ جو نیکی کی ہے، بدلے میں اتنی نیکی آپ بھی کر دیں، یہ احسان نہیں ہے، یہ عدل ہے۔ احسان یہ ہے کہ والدین نے جتنا آپ کے لیے کیا ہے آپ اس سے بڑھ کر ان کے لیے کریں، حالانکہ ویسے کر نہیں سکتا کوئی بھی، لیکن بھر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر یہاں پر 40 سال کی عمر میں جو پہنچنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے ایک دعا ذکر کی گئی ہے۔ جو 40 سال میں پہنچے ہیں اور انہوں نے ابھی تک دعا نہیں کی، وہ دعا کر لیں، وہ دعا بڑی زبردست ہے، یعنی بھول گئے یا پتہ نہیں تھی تو تب بھی آج یہ دعا آپ پڑھ لیجئے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب وہ بالغ ہو گیا، جب وہ 40 برس کی عمر تک پہنچ گیا، قال، تو اس نے کہا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، یہ دعا بتائی گئی ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، جو نعمت تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، اور تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، اور تو میری بھی اصلاح فرما اور میری اولاد کے معاملے میں بھی میری اصلاح فرما۔ انی تبت الیک، بے شک میں نے رجوع کیا تیری طرف، وانی من المسلمین، اور میں مسلم ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ گویا کہ 40 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد انسان ایک دوبارہ سے اپنے عہد کو دوبارہ تازہ کرتا ہے، عہد کی تجدید کرتا ہے، رینیو کرتا ہے اپنے اس عہد کو کہ یا اللہ جو عہد میں نے بچپن میں یعنی عالم ارواح میں کیا تھا، اس کے بعد والدین نے مجھے بتایا، میں نے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہوا، بالغ ہوا، میں نے نماز پڑھنا شروع کی، اب میں 40 برس کی عمر تک پہنچ گیا ہوں۔ تو 40 برس کی عمر یہ پختہ عمر ہوتی ہے، ایسی پختہ عمر کہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کب کیا ہے؟ 40 برس کی عمر میں۔ ویسے نبوت ملی تو اس وقت تھی کہ جب یہ عالم کون و مکان ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، تب بھی وہ نبی تھے، لیکن نبوت کا اعلان جو لوگوں کے سامنے ہوا ہے وہ 40 برس کی عمر میں ہوا ہے۔ تو گویا کہ 40 سال کی عمر جو ہے یہ ایک ایسی عمر ہے کہ جس کو پختہ عمر کہا جا سکتا ہے، جس کے بعد انسان کو باقاعدہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ انسان میچور ہو گیا، میچورٹی کی عمر ہے۔ تو بہرحال صرف عمر سے یا وقت کے گزرنے سے انسان میچور نہیں ہوتا، انسان اپنے کردار سے، اپنی تربیت سے،
اپنے اعمال اور افعال سے میچور ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اسی لیول پر رکھے کہ جس لیول پر وہ جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ہم نے ان کے نیک اعمال قبول کر لیے، ہم قبول کرتے ہیں یا ہم قبول کرتے رہیں گے ایسے لوگوں کے اعمال کو، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم ان کی سیئات سے درگزر کر دیں گے، فی اصحاب الجنہ، اور یہ لوگ کون ہیں؟ اصحاب جنت میں سے ہیں۔ اس کے بعد سورہ احقاف کے اندر ایک اور معاملہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو قوم عاد کی شرارت کا ذکر کیا گیا ہے کہ قوم عاد نے شرارت کی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، جب ان کو کہا گیا کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، مجھے ڈر ہے، پیغمبر نے کہا کہ بھئی تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا، نے کہا تو اس لیے آیا کہ تو ہمیں ہمارے الہوں سے دور کر دے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آؤ جس کا تم وعدہ کر رہے ہو، ان كنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز تل پٹ ہو کر رہ گئی، کوئی بھی چیز پھر اپنی جگہ پر باقی نہیں رہی، اتنا سخت طوفان آیا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کا ذکر کیا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت اس نے قرآن کو سنا، اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہوتا تھا کہ جب جن جاتے تھے نا اوپر کی طرف تو کوئی نہ کوئی سنگن ان کو مل جاتی تھی، آسمانوں میں جاتے تھے تو کوئی فرشتے جا رہے ہیں، کسی کا نامہ اعمال لے کے، کسی کی کوئی بات کر رہے ہیں، آپس میں کوئی بات چیت کر رہے ہیں، تو ان کو یہ تھا کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی ان کو سنگن مل جاتی تھی۔ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو سارے دروازے بند ہو گئے، اب جو بھی اوپر جاتا نا اس کو شہاب ثاقب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو مارنا۔ تو اب وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، کوئی عجیب معاملہ ہو گیا دنیا میں، کہ پہلے تو اتنی روک ٹوک نہیں تھی، یہ روک ٹوک کہاں سے پیدا ہوئی، تو جاؤ زمین میں جا کے چکر لگاؤ۔ تو اسی وقت کچھ ایسے جن تھے کہ جو گزر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، اور آپ نے ایک باغ کے اندر پناہ لی تھی، اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہاں سے جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا اور انہوں نے قرآن کریم کو سنا۔ اس کا تفصیلی ذکر تو سورہ جن کے اندر بھی موجود ہے، جو 29 پارے کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر بھی ہے کہ قالوا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہاں سے ایک جنوں کی جماعت گزر رہی تھی، وہ قرآن کو سنتے تھے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہاں پہ پہنچے نا تو انہوں نے کہا انصتوا، چپ کر جاؤ، عجیب چیز ہے جو پہلے کبھی ہم نے سنی نہیں ہے۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو جب معاملہ ختم ہو گیا تو پھر وہ اپنی قوم کی طرف گئے تاکہ ان کو ڈرائیں، اور انہوں نے جا کر کیا بات کہی دیکھیں، قالوا، انہوں نے کہا یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک ایسی کتاب کو سنا ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف آپ کو ہدایت دیتی ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر لو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ یہ جنوں نے کہا اپنی قوم کو جا کر۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد یہ قرآن کریم میں 4 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا گیا ہے، تو 2 مرتبہ آج ہم نے پڑھ لیا ہے، ایک اسی صورت کے اندر سورہ محمد میں، ایک سورہ فتح میں آج ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس کے علاوہ 2 مقامات میں، ایک میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 4 پارے کے اندر، اور ایک اور ابھی ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ 4 مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ محمد ہے، اس سورت کا نام سورۃ القتال بھی ہے، اس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، اور بڑے زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر فرمائی ہے، باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جنت کی مثال بیان کی گئی ہے، شروع کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین کفروا، پہلی مثال کافروں کی جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ دوسری مثال ایمان والوں کی جو نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان اس پر لاتے ہیں جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، ہم نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے اور ہم نے ان کے ظاہر کی اصلاح کر دی۔ تو یہ فرمایا کہ ان لوگوں کی
مثال والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، جو اللہ کے راستے میں لڑ جائیں اور مارے جائیں ان کے اعمال ہم ضائع نہیں کرتے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی اللہ کو مدد کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر اللہ کو مدد کی ضرورت ہوتی تو ینصرکم کا جواب نہ آتا بیچ میں، یہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ تو ویسے ہی قادر مطلق ہے، بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے دین کو تمہارے حوالے کیا گیا ہے، اگر تم نہیں تھامو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، اگر تم اللہ کے دین کو تھامو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، تمہیں مضبوطی کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ اور وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، جو منہ موڑیں گے کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ پھر فرمایا کہ جنت کے اندر نہریں ہیں، اس کے اندر کیا نہریں ہیں؟ ایک ایسی نہر جس کا پانی گدلا نہیں ہوتا، دودھ کی نہر کہ جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، شراب کی نہر، خالص شہد کی نہر، اور ہر قسم کے یہ پھل ہیں، یہ نعمتیں ہیں جنت کے اندر جو وہاں پر انسان کو عطا کی جائیں گی۔ اور فرمایا کہ آدمی جب مال پا لیتا ہے نا، یا سرداری پا لیتا ہے، یا کسی منصب کا مالک ہو جاتا ہے، تو پھر رشتوں کو نہیں نبھاتا، پھر صلہ رحمی نہیں کرتا، پھر غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، اپنے آپ کو مصروف ہے، میں بڑا بیزی ہوں، میں مل نہیں سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یعنی ایک وہ ہے جو لوگ ٹائم ضائع کروانے کی بات ہے، ان سے ہٹ کر جہاں پر جانا چاہیے، جو صلہ رحمی کی بات ہوتی ہے، اپنے عزیز و اقارب کے پاس جا کر بیٹھنا، ان کی گفتگو سننا، ان کے مسائل دریافت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، تو یہ بڑا پن جو ہوتا ہے یہ صرف مال و دولت سے نہیں ہوتا، یہ رویے سے ہوتا ہے، یہ آپ کے بیہیویئر سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت ہے یہ اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یہاں تک کہ ہم تم میں سے کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیں، یعنی جو مجاہدین ہیں، جو صابرین ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، ڈرتے ہیں اور صبر نہیں کرتے، تھوڑے دلے ہوتے ہیں، وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد مت کیا کرو، اعمال کی حفاظت کیا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو نا تو اللہ کو نہیں دے رہے ہوتے، اپنے آپ یہ اللہ تمہیں لوٹائے گا۔ اللہ تو غنی ہے، تم اللہ کے محتاج ہو، اگر تم نے خرچ کیا تو تم اس کا خرچ کرنا اپنے فائدے کے لیے ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے ایک قوم کو بدل دے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ قوم تم جیسے نہیں ہوگی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوگی۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو یہ نصیحت کی ہے، اگر تم نے بات مان لی تم کامیاب ہو، اگر تم نے منہ موڑ لیا تمہاری ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پہ ریپلیس کر دے گا، ایک اور قوم کو لے آئے گا، اور وہ قوم تم سے تمہاری جیسے نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں آگے ہوگی۔ سورہ فتح، سورہ فتح مراد اس سے صلح حدیبیہ بھی ہے اور فتح مکہ بھی ہے۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر آئے تھے عمرے کی نیت سے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک لیا گیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ پھر وہاں پر ایک صلح ہوئی، اس صلح کی زیادہ تر شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن ظاہراً یہ لگ رہا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، بڑی شدید کیفیت تھی اس وقت، صحابہ کرام کو اللہ نے فرمایا کہ بھئی اپنے احرام اتار دو اور سر یہیں پہ مونڈ دو، کوئی صحابی نہیں اٹھا۔ اللہ کے وسلم پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ اس سفر میں ساتھ تھی، بہت جاندیدہ خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں، یہ غم کی وجہ سے اس کیفیت میں ہے، ان کو غم اتنا ہے کہ بھئی ہم تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں اللہ کے گھر کو، تو واپس کیوں ہمیں بھیج دیا گیا ہے؟ تو بھارت پھر اللہ کے وسلم نے پہلے اپنا سر منڈوایا، تو آپ وسلم کو دیکھ کر پھر باقی سارے صحابہ کرام نے احرام بھی اتار دیا اور سر بھی منڈوا دیا۔ پھر جب واپس چلے تو رستے میں یہ صورت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ مکہ کے لوگ حملہ نہیں کر سکے۔ 2 سال کے بعد سن 8 ہجری کو 10 رمضان المبارک کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوئے، اور وہی مکہ کے جہاں سے لوگوں نے ان کو نکالا تھا، خود مکہ پورے کا پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں آ گیا، آپ کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو صلح حدیبیہ جو ہے 2 سال پہلے کی بات ہے، فتح مکہ سے یہ موقع تھا کہ جو نظر تو آ رہا تھا کہ شاید یہ شکست ہو گئی ہے، لیکن اصل میں وہ
فتح کا پیش خیمہ تھا. تو فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی اللہ کی ذات تو ہے جو مومنوں کے دلوں پر سکون طاری کر دیتی ہے، سکینت عطا کر دیتی ہے. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان مزید بڑھ جائے. وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے تو بڑے بڑے لشکر ہیں، اللہ کا کوئی ایک لشکر نہیں ہے. وللہ جنود السماوات والارض، آسمانوں میں زمینوں میں اللہ کے بڑے بڑے لشکر ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جانتا بھی ہے اور حکمتوں کو بھی اس سے واقف ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم لوگ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول ہی اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وتعزروہ وتوقروہ، اور اس کے رسول کی عزت بھی کرو اور اس کا احترام بھی کرو. وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تم لوگ تسبیح کرو اللہ تعالیٰ کی صبح اور شام. اچھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا اپنا ایلچی بنا کر مکہ میں. افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، فرمایا کہ آج بیعت کرو، یا ماریں گے یا عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. تو تمام صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا نا، یہ آپ کے ساتھ بیعت نہیں کی، اللہ کے ساتھ بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. تو فرمایا کہ یہ اتنی بڑی بیعت تھی. بعد میں افواہ غلط ثابت ہوئی اور وہ تھی ہی افواہ چکے، تو اس لیے عثمان واپس بھی آئے. ان کو آفر کی گئی کہ آپ عمرہ کر لیں. انہوں نے کہا جب تک اللہ کے نبی عمرہ نہیں کریں گے تب تک میں بھی عمرہ نہیں کروں گا. تو اسی طرح واپس آ گئے. تو بہرحال اس کے بعد پھر سورہ فتح کے اندر فرمایا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دیا. تدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، ان قریب آپ ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام میں امن کے ساتھ، اپنے بالوں کو منڈواتے ہوئے یا قصر کرواتے ہوئے. یعنی دیکھیں یہاں پہ دونوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اجازت دے دی آپ کو، یا بال کو منڈوا لو یا بال کو چھوٹے کروا لو، آپ کی سہولت ہے. لا تخافون، کوئی ڈر نہیں ہوگا تمہیں. پھر یہاں پہ فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین حق دے کر اور اس کے بعد ہدایت دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام دین کے اوپر غالب کر دے. یعنی اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے. پھر محمد الرسول اللہ، یہ دوسری مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا ہے اسی پارے کے اندر. محمد اللہ کے رسول ہیں، اور صحابہ کرام کی شان بیان کی کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہے نا کافروں پر سخت ہیں آپس میں نرم ہیں. یعنی کہ اپنوں پہ نرم ہو اور کافروں کے مقابلے میں سر جھکا لیں، ایسے معاملہ نہیں ہوتا. مومن تو ہوگا وہ آپس میں نرم اور کافروں کے اوپر سخت. اقبال نے کہا تھا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. حق و باطل کی جنگ میں فولاد بن جائیں لیکن آپس میں بالکل نرم ہو جائیں، آپس میں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے. تو فرمایا کہ یہ تو اس کسان کی طرح ہے کہ جو اپنی کھیتی کو دیکھتا ہے کہ بڑی، یعنی جب بیج بوتا ہے تو بیج بوتے ہوئے تو نظر نہیں آتا، اس کو نظر آتا ہے کہ بڑی یہ فصل پوری بڑی ہو جائے گی. تو اصل میں یہ ایمان کی فصل ہے. جب یہ پروان چڑھتی ہے، جب یہ تیار ہو جاتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، تو اس کی جو رونق ہوتی ہے وہ دوسروں کو بالکل مبہوت کر دیتی ہے. تو فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے مومنوں سے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے ساتھ مغفرت کا بھی اور بڑے اجر کا وعدہ ہے. سورہ حجرات سورۃ نمبر 49، یہ سورۃ الآداب بھی کہلاتی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آداب دیے ہیں. پہلا ادب، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. دوسرا ادب، اللہ کے نبی کے سامنے اونچی آواز نہ کرو، جیسے آپس میں باتیں کرتے ہو. کیوں؟ ہو سکتا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، پتہ بھی نہ چلے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ اعمال ضائع بھی ہو جائیں اور پتہ بھی نہ چلے. تیسرا ادب یہ ہے کہ بھئی اللہ کے رسول کو باہر سے آوازیں نہیں دینی، انتظار کرنا ہے جب اللہ کے نبی آئیں گے تو آپ باہر آ کر پھر ان سے بات چیت کریں جو آپ نے بات کرنی ہے. کئی لوگ ہوتے تھے نا، آتے تھے باہر سے، او محمد یا رسول اللہ ہم آئے ہیں. آپ اللہ کے رسول اپنے کسی کام میں بھیج دیتے تھے تو اللہ کے نبی تو مربت کے مارے نہیں کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو اللہ کے نبی کو حجرات یعنی حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں نا وہ بے عقل لوگ ہیں.
پھر چوتھا ادب، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ پانچواں ادب، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو تم دونوں کی صلح کرواؤ اور جو زیادتی کرے پھر اس کے ساتھ لڑو۔ چھٹا ادب، فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ساتواں ادب کہ اے مومنوں، مومن مردوں، تم میں سے کوئی دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، اور اے عورتوں، مومن عورتوں، تم میں سے کوئی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے کسی کے۔ پھر آٹھواں ادب کہ تم اپنے آپ کو برا بھلا مت کہو۔ بھائی اپنے آپ کو برا بھلا کون کہتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم کوئی دوسرے کو برا بھلا کہو گے نا تو وہ بھی تمہیں برا بھلا کہے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا، تو ایسے نہ کرو۔ نواں ادب، ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقب سے کسی کو مت پکارو۔ اور فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد بڑا گناہ کیا ہے کہ آپ کسی کو برے نام سے پکارتے ہیں۔ پھر نواں ادب ہے کہ زیادہ گمان کرنے سے، کسی کے بارے میں نا زیادہ خیال نہ کیا کرو، وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو ہوگا ہی ایسا، یعنی ایک قوم کے بارے میں، فرد کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض گمان، بعض خیال کرنا کسی کے بارے میں، یہ امیجنیشن جو ہوتی ہے نا، یہ گناہ ہو جاتی ہے انسان کے لیے۔ پھر اس کے بعد اگلا ادب ہے ولا تجسسوا، جاسوسیاں مت کیا کرو، تو مت لگا کے کسی کے عیب کو تلاش مت کیا کرو۔ اس کے بعد اگلا ادب فرمایا کہ غیبت مت کیا کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان مت کرو۔ صرف چند صورتوں میں غیبت جائز ہے، کوئی شادی کے لیے آپ کے پاس آئے اور آپ سے مشورہ مانگے، آپ اس کو عیب بتا سکتے ہیں۔ کوئی مقدمے میں اگر آپ کے ساتھ سامنے کھڑا ہو، مقدمے میں قاضی پوچھے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں، یا کچھ اور مخصوص شرائط ہیں جس پہ سے آپ بات کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کسی کی عیب کو بھی بیان نہیں کر سکتے اس کی عدم موجودگی میں۔ عیب موجود ہو وہ بھی آپ بیان نہیں کر سکتے، یہ بھی غیبت ہے۔ اور فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے نا وہ زنا سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اور اس کو یہاں پر فرمایا گیا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، بھائی بھی مردہ بھی، اور اس کا گوشت کھائے؟ یہ اتنا سخت جو ہے وہ عمل ہے۔ آخر میں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے قبیلے بنا دیے، الگ الگ قبیلے بنا دیے، الگ الگ جگہ بنا دی، ملک بنا دیے، زبان بنا دی، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں پہچانو ایک دوسرے کو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جس کا تقوی بڑا ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہے۔ اور فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو ایمان نہیں لائے، ابھی تم کہو ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے۔ اور مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، شک نہ کریں، اور اس کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، یہی سچے لوگ ہیں۔ سورہ قاف، اس کے اندر قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے، قیامت کا وہ ذکر کہ جس کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ قاف والقرآن المجید، یہ وہ آیات ہیں کہ جس کو اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کی روح قبض کرنی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک بات سے واقف ہے۔ فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور اس صورت کے اندر یہ فرمایا کہ دیکھو آخرت کے میدان میں تمہیں کس طرح لایا جائے گا، دھکے لیتے ہوئے، اور جو کافر لوگ ہوں گے ان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو جہنم کہے گی حل من مزید، اور لے کر آؤ، اور لے کر آؤ۔ یعنی جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر جہنم کو اللہ تعالیٰ آزاد چھوڑ دے نا تو وہ جہنم ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لے، نہ نیک کو چھوڑے گی نہ کسی برے کو چھوڑے گی۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، لیکن وہ جہنم بار بار کہتی ہے کہ ہے کوئی اور لے کر آؤ تاکہ میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو اس لیے آخر میں فرمایا کہ جنتی لوگوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، ان سے دور نہیں ہوگی۔ جو بھی جنتی کون ہے؟ جو رحمان سے ڈرتا ہے، بن دیکھے، بغیر دیکھے، اور اپنے ایسے دل لے کر آتا ہے کہ جو دل اس کا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، ان کو کہا دے گا کہ ادخلوها بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، آج کا دن ہمیشہ ہمیشہ کا دن ہے، اب یہ دن تمہارا ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم